عاجز کر سکنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ناممکن ہے کہ ان کی خود ساختہ چیزیں اللہ کے کلام کو دبا لیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سورج کے سامنے بھی بادل آ جائیں، لیکن یہ کہ وہ بادل ہی رہیں اور سورج کی چمک ظاہر ہی نہ ہو، ایسا ہے۔ عارضی طور پر کسی حوالے سے خود اشہاد کے اپنے عمل کے کم ہو جانے سے کچھ دیر کے لیے عارضی طور پر یہ شکوک و شبہات کی کارستانیاں دکھا سکتے ہیں، لیکن وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، ان کو بھی انجام کار جو پناہ ملے گی وہ کلام الہی میں ملے گی، یعنی نوع انسانی پر اللہ کے کلام کا غلبہ چلن نظام چل کر رہے گا۔ آخر کار نوع انسانی ربوبیت عالمینی میں، عدالت میں، اخوت میں، مساوات میں اور پوری نوع انسانی کا ایک کنبہ الہی ہونا وہ ہو کر رہے گا۔ البتہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ یضاعف لہم العذاب، یہ عذاب سے مراد غلامی، محکومی اور محتاجی ہے۔ یہ دکاندار جو کتاب الہی کے راستے میں کھڑے ہیں، ان کے اوپر فرعون کی غلامی اور قارون کی غلامی، ہمیشہ یہ استعمار کے چمچے بن کر رہیں گے۔ کوئی نہ کوئی استعمار ان کا کلونیل پاور، اس کے زیر سایہ ان کی دکانداریاں چلیں گی، اور کوئی نہ کوئی قارون جو ہے ان کے چندوں پر، ان کے ٹکڑوں پر یہ پلنے والے ہوں۔ یعنی اگر انڈسٹریل کلاس اور لینڈ لارڈز ان کی روٹی بند کر دیں، اور جب ان کی روٹیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی خودداری، کوئی ذہن یا ضمیر کی جلا، وہ تو ممکن نہیں۔ تو غلامی در غلامی، غلامی در غلامی، اس میں یہ رہیں گے۔ ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، فرمایا کہ یہ اس حد تک معاند تھے ہمارے کلام کے کہ یہ تو کلام الہی کو سننے کے بھی روادار نہ تھے۔ ان میں تحمل اور بردباری ہر چیز، طاغوت کے ساتھ تحمل ہے، وہ امریکہ کی شکل میں ہو، برطانیہ کی شکل میں ہو، فرانس کی شکل میں ہو، استعمار کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے، اور کلام الہی کے اندر نقص، کمزوریاں اور اس کا مقابلہ کرنے والے۔ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ، اور نہ تھے یہ کلام الہی کی روشنی کو قبول کرنے والے، چمگادڑ۔ تو جس طرح چمگادڑ جو ہے ان کے لیے ظلمت ان کو راس آتی ہے، اور دن کا اجالا اور روشنی ان کے لیے سازگار نہیں ہے، تو فرمایا کہ ان مذہبی چمگادڑوں کو میرا کلام، اس کے نور، اس کی بصیرت اور روشنی سے یہ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہ کر سکے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنہم ما كانوا یفترون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے جسم کو پروان چڑھایا اور اپنی ذات کو گروی رکھ دیا، ذات کو گروی رکھا اور جسم کی نمائش پر، بڑھانے پر۔ آج رفقہ محترم جتنا بھی مثلا سیرت النبی کے جلسے ہوں گے، اور سارا بیان کیا ہوگا؟ سورت النبی، زلفیں، لب، رخسار، چادریں، مکہ مدینے کی دیواریں، اونٹنی، بیان ہوگا سیرت کا، اور بیان کریں گے سورت۔ اور خود ان کا بھی حال کیا ہے؟ سارا میک اپ جو کریں گے سورت کے حوالے سے، سیرت تو ہے ہی نہیں، ذات کو تو گروی رکھ چکے۔ فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کاروبار انہوں نے فیبریکیشنز کا کیا تھا، جعلی مصنوعات، وہ انجام کار پکڑی جائیں گی۔
اور حوالات میں، جیل خانے میں، جہنم کے جیل خانے میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم ایک اور حوالے سے ہم سورہ الکہف لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کتاب الہی میں یہ بھی کمزوری ہے، وہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی نقص ہے، وہ چیز بھی نہیں ہے، تو یہ تو کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، لیکن صاحب کلام اللہ وہ اپنے کلام اور کتاب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ الکہف 18ویں سورہ رفقائے محترم، اور تیسرا حمد یہاں سے شروع ہوتا ہے، جو سورہ کہف سے شروع ہو کر سورہ احزاب پر جائے گا، اور اس حمد کا مرکزی موضوع ہے ہدایت، اللہ تعالیٰ کی صفت الحادی۔ تو صفت الحادی کے اظہار کے لیے لازم تھا کہ کتاب آتی، اس لیے اس تیسرے حمد کا موضوع ہے کتاب ہدایت، جو صفت الحادی کی مظہر عتم ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما۔ فرمایا تمام خوبیوں اور کمالات، تمام خوبیوں کا، کمالات کا منبع اور مصدر وہ اللہ، اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے نازل کی اپنے بندے پر، محمد رسول اللہ پر، الکتاب، قرآن، اس کا دستور حیات۔ وہ قرآن کیسا دستور حیات رفقائے محترم؟ 7:45 میں اور 11:24 میں ہم نے پڑھا کیا؟ یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا۔ اور یہاں کیا فرمایا رفقائے محترم کہ وہ اس کتاب الہی کے اندر نقص، کمزوریاں اور کوتاہیاں تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ لم یجعل لہ عوجا، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی اس کتاب اور کلام میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی، شارٹ کمنگز، ان کو راستہ ہی نہیں دکھائی دیا ادھر کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کسی کمی کو، کجی کو، ٹیڑھ کو، شارٹ کمنگز کو اپنی کتاب کی طرف آنے ہی نہیں دیا۔ لم یجعل، نہیں آنے دیا، راستہ ہی نہیں پا سکی، کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی ٹیڑھ، اس کو راستہ ہی نہیں مل سکا کہ اس راستے پر چل کر وہ کتاب الہی کی دہلیز تک پہنچ سکے۔ اور فرمایا قیما، یہ تو کتاب الہی ہر چیز کو قیام عطا کرنے والی ہے، ہر چیز کو اس کے مقام اور مرتبے پر کھڑا کرنے والی ہے، نوع انسانی کو قیام عطا کرنے والی، ذات انسانی کو قیام عطا کرنے والی، ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر، مرتبے پر، اس کی جو ویلیو ہے، قدر و قیمت ہے، یعنی سٹینڈرڈز، نارمز، یہ وہ کتاب الہی ہے جو ہر چیز کی ویلیو، ایویلیویشن جسے کہتے ہیں، قدر و قیمت، کتاب اقدار۔ تو یہ تو قدریں متعین کرنے والی کتاب ہے، اس میں بھلا کمی، کجی اور ٹیڑھ کیسے رہ پا سکتا ہے؟ تو یہ مذہبی پیشوائیت کا مقام تھا رفقائے محترم۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو جس مقام پر پایا اور قرآن حکیم کے حوالے سے انہیں یعنی مخاطب بنایا، آج بالکل روئی صورتحال رفقائے محترم ہماری مذہبی پیشوائیت کی۔ اس ضمن میں ہم سورہ آل عمران کا ایک مقام دیکھ کر آگے چلتے ہیں۔ سورہ آل عمران، تیسری سورہ رفقائے محترم، اور آیت 99 صرف خطاب یا اہل الکتاب کو ہے، اور یہاں خطاب میں آپ یا اہل دیوبند
یا اہل البریلی یا اہل الحدیث یا اہل الشیعہ، ان فرقوں کو خطاب رکھ لیں، کردار سب کا وہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 99، یا اہل الکتاب، اے رسول اعلان کرو، کہو ان کو، کیا کہو رفقائے محترم، کہ اے کتاب والو، یا اہل الکتاب، اے کتاب کا دعویٰ کرنے والوں کہ ہم صاحبان کتاب ہیں۔ اور رفقائے محترم، حافظ قرآن، اور مدرسے کا نام ہے حفظ قرآن۔ خود حافظ، مدرسے کا نام تحفیظ القرآن، اور باتیں ہوئیں تو کیا ثابت کیا؟ قرآن ناقص ہے، اس میں یہ بھی نہیں، اس میں وہ بھی نہیں، یعنی قرآن کی کمائی کھا رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ قرآن کو ناقص مانتا ہے دل دماغ میں۔ کتنی بڑی سازش ہے کہ امت اس کو چندے دے رہی ہے، تعاون کر رہی ہے کہ یہ قرآن کا خادم ہے، اور جب اس قرآن کے خادم کے پیاز کو آپ اس چھلکوں کو ادھیڑے، چھلکے اتاریں، تو ہر چھلکے کے اندر یہ نکلے گا قرآن ناقص، قرآن ناقص، قرآن ناتمام، قرآن میں یہ بھی نہیں، قرآن میں وہ بھی نہیں۔ اے کتاب والو، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں رکتے اور روکتے ہو مخلوق خدا کو کتاب الہی سے، اور بالخصوص کس کے پیچھے پڑ جاتے ہو تم؟ من آمنا، جو کتاب الہی کے کامل اور مکمل ہونے پر ایمان لے آئے۔ جب تک وہ ان کی ملاوٹ میں ہاں ملاتا رہے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جس وقت وہ اللہ کو توحید کے ساتھ اور قرآن کے دستور حیات کو اکملیت کے ساتھ مانتا ہے، تو تم پنجے جھاڑ کر اس مرد خدا کے پیچھے پڑ جاتے۔ ہر ایک کے ساتھ نہیں، ان کی طرح بدعتی ہو، فرقہ باز ہو، فرقہ ساز ہو، کتاب الہی کی بجائے انسانوں کی خود ساختہ فیبریکیشنز واہ کرے تو وہ بڑا مجاہد ہوتا ہے، اور جب وہ کتاب الہی، کلام الہی کے پناہ گاہ میں آ کر ان کو دعوت دے بیٹھے کلام الہی کی جانب، تو فرمایا بس تم پنجے جھاڑ کر پڑ جاتے ہو اس کے پیچھے۔ کس کے؟ من آمنا، جو کتاب الہی کے کامل و مکمل ہونے پر ایمان لے آئے۔ اچھا، پھر کیا کرتے ہو تم؟ تبغونہا عوجا، پھر اس کو قرآن کھول کر دکھاتے ہو، دیکھو بھائی قرآن میں تو یہ بات بھی نہیں ہے، قرآن میں تو یہ بات بھی نہیں ہے، قرآن تو یہاں بھی خاموش ہے، قرآن تو یہاں بھی خاموش ہے۔ کس قرآن کے کامل و مکمل ہونے پر ایمان لے آئے ہو؟ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ حافظ قرآن۔ کون قرآن کو کنڈم کر رہا ہے؟ قرآن کا حافظ۔ تبغونہا عوجا، عجیب بات فرمائی رفقائے محترم، وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، او کمبختو، کیا کام کر رہے ہو اور کس مقام پر کھڑے ہو کر یہ کام کر رہے ہو؟ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تمہیں تو میں نے اپنی کتاب کی شہادت کے لیے میدان میں نکلنے کو کہا تھا۔ کیا تمہیں بخاری کا شاہد بنایا گیا تھا؟ محمد رسول اللہ تمہیں بخاری دے کر گئے تھے؟ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ ترمذی دے کر گئے تھے؟ کہ کافی قلینی، ملا یعذر الفقی یہ دے کر گئے تھے؟ تو جو کتاب الہی اور اس کی گواہی تمہارے سپرد کی گئی تھی، کتاب الہی کے گواہ تم کیسے ٹھہرے؟ سرکاری گواہ بن کر کہہ رہا ہے، سرکار کا موقف
کیس بڑا کمزور ہے، حالت بڑی پتلی ہے، اور دشمن اور مجرم جو ہے اس کا موقف بہت مضبوط ہے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تمہیں تو گواہ ٹھہرایا گیا تھا دین الہی کا، دین قرآن کا۔ تو کیا خیال ہے کہ تمہاری ان کرتوتوں سے کپوت کے طور پر جو تم کرتوت کر رہے ہو، تو کیا مالک الملک ان سے بے خبر ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کارستانیاں تم کر رہے ہو تمہارے مریدوں سے خفیہ ہو سکتی ہیں، پوشیدہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ احکم الحاکمین، علام الغیوب، اس کے اوپر تو تمہاری ہر بات ہویدہ اور عیاں ہے۔ وہ تمہارے اعمال کے بھاری بھرکم ہونے کو جانتا ہے، جو اسنس اور جوہر سے خالی ہے۔ اور یہ جو رفقائے محترم من آمانہ، جو اللہ کو توحید کے ساتھ مانے، فرقہ پرستی کے خلاف، شریعت سازی کے شرک کے خلاف، اقابر پرستی کے شرک کے خلاف، ماضی پرستی کے شرک کے خلاف، تو ان باتوں کے حوالے سے جو کھڑا ہو اس کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کا قرآن ناقص ہے۔ رفقائے تو تھوڑا سا پیچھے ہم آیت نمبر 67 اور 68 دیکھتے ہیں اسی سورہ آل عمران میں۔ ایمان لاؤ تو پوچھیں گے مومن ہو؟ ہاں جی مومن ہے۔ فرقہ کون سا ہے؟ بتاؤ فرقہ کون سا ہے؟ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، تشیع ہے، قادری ہو، چشتی ہو، صابری ہو، سوروردی ہو، نقشبندی ہو تو کیا ہو؟ آیت نمبر 67-68 سورہ آل عمران۔ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، یہاں پر ابراہیم کی جگہ ما کان محمد، محمد رسول اللہ نہ تھے۔ کیا نہ تھے رفقائے محترم؟ دیوبندین ولا بریلویہ، نہ وہ دیوبندی تھے نہ وہ بریلوی تھے، نہ وہ حنفی تھے نہ وہ شافعی تھے، نہ وہ حنبلی تھے نہ وہ مالکی تھے، نہ وہ قادری تھے نہ سوروردی، نقشبندی، کچھ بھی نہیں تھے۔ جس طرح ابراہیم نہ یہودی نہ نصرانی، محمد رسول اللہ نہ شیعہ نہ سنی، نہ اہل حدیث نہ اہل فقہ، نہ اہل الرائے نہ اہل الروایہ، تو وہ کیا تھے؟ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تھے سب سے اپنے آپ کو جدا کرتے ہوئے ایک مالک الملک کے ساتھ جڑنے والے، اس کے احکام کے سامنے جھکنے والے، اس کے قرآن کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے۔ اور اے لوگو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم تو کسی حوالے سے مشرک نہ تھا۔ اور یہی بات محمد رسول اللہ کی، وہ کسی حوالے سے مشرک نہ تھے۔ اور اس ضمن میں رفقائے محترم سورہ روم کی آیت 32، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا مسلمانوں۔ مشرک کون ہوتے ہیں؟ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَّعًا، جو ایک دین میں فرقے بنا لے۔ اور 159 کی روح سے کہہ دیا جب فرقے بن جائے امت میں، یہ شرک آ جائے تو امت اور نبی کا رشتہ ختم۔ اچھا، آپ ابراہیم سے اندازہ لگائیں کہ آج حق پر کون ہے، دیوبندی یا بریلوی، اہل حدیث یا اہل تشیع، اہل الرائے یا اہل الروایہ؟ آج حق پر کون ہے؟ 1400 سال پہلے یہ سوال تھا کہ آج ابراہیمی کون ہے، اور آج سوال ہے کہ آج محمدی کون ہے؟ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا والی و وارث؟
ان سے قریب ترین نسبت رکھنے والا، ان کے میراث قرآن کا، میراث دین کا، الہی ورثے کا والی و وارث کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اول الناس، اول الناس، اول الیہود نہیں، اول النصارى نہیں، اول اہل مکہ نہیں، ان اول الناس تمام انسانوں سے سب سے زیادہ قریبی، سب سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والا بے ابراہیم، ابراہیم کے ساتھ، اب یہاں پہ محمد کر دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق رکھنے والا کون؟ للذین اتبعوہ، وہ تھے کہ جنہوں نے ان کے دور میں اس تعلیم کی اتباع کی جو ابراہیم لے کر آئے تھے۔ ابراہیم کے دور میں جن لوگوں نے اس کلام کی اتباع کی جو ابراہیم لے کر آئے تھے، وہ اپنے دور میں، اس دور میں ابراہیم سے قریب تر تھے۔ اور آگے فرمایا وَحَاذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، حالانکہ اس نبی کے مابین اور ابراہیم کے مابین یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، ایک لمبا سلسلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کو کاٹتے ہوئے کہتا ہے نہیں، وہ یہودی اور نصرانی ابراہیم کے قریب تر نہیں ہیں، اس کے قریب تر تو یہ نبی ہیں، اور والذین آمنوا، اور وہ جو اس نبی پر جو کلام اترا ہے قرآن، اس پر ایمان لانے والے، اس کی توحید کو اختیار کرنے والے، یہ ابراہیم سے قریبی رشتہ رکھتے ہیں۔ تمام درمیان کی دیواریں گرا دی، وہاں یہودیت اور نصرانیت کی دیواریں گرائی گئی، اور یہاں دیواریں گرے گی بریلویت، دیوبندیت، اہل تشیع، اہل حدیث، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت اور سہروردی، قادری، نقشی، جتنے ہیں یہ دیواریں، یہ گراؤ، ان کو گرا کر کلام الہی کے توسط سے محمد رسول اللہ تک پہنچ جاؤ، اور وہاں پہنچو گے تو پھر آگے کیا ہوگا؟ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ پھر ایسے ایمان والوں کا کارساز بنے، وہ اپنی کارسازی کی چمک دکھائے گا، چمکار دکھائے گا، تجلیات دکھائے گا۔ اگر بیزار والے وہ ان سے فخر کرتے ہیں تو عجیب بات ہے، رفقائے محترم، قرآن سے وابستہ افراد ڈرتا ہے، یعنی اہل فقہ اپنے حنفی، شافعی، مالکی ہونے پر فخر کرتے ہیں، اور قرآن والے قرآن کے حامل ہونے کو، اہل ہونے کو شرم اور ندامت کی بات سمجھتے، صاحب ہم تو قرآن والے نہیں ہیں، ہم تو اہل قرآن نہیں ہیں۔ تو نہیں رفقائے محترم، یہ فخر اور اعزاز ہے۔ اگر ان کے لیے وہ اعزاز ہے تو ایمان والوں کے لیے کلام اللہ کا اہل ہونا اعزاز کی بات ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ رفقائے محترم کہ النبی جس کی اتباع سے ہم وہاں پہنچتے ہیں، اس اتباع سے کیا مراد ہے؟ کیا ان کی طرف جو منسوب اقوال، احادیث، آراء اور روایات ہیں ان کی اتباع ہے، یا اس اتباع سے بھی کوئی اور چیز مراد ہے؟ اس حوالے سے ہم رفقام سورہ الاعراف 7ویں سورہ جو ہے اس کی آیت 157 دیکھتے ہیں، اور عجیب قرآن حکیم نے انکشاف کیا ہے اس میں۔ سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت 157۔ سیرت کے بیانات ہو رہے ہیں رفقائے محترم، ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا قرآنی بیان یہاں دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟
سورہ الاعراف آیت 157. یامرہم بالمعروف، وہ نبی امی جس کی پیشین گوئی تورات اور انجیل میں کی گئی تھی، وہ حکم دیتا ہے، یامرہم وہ حکم دیتا ہے، بالمعروف ان تمام چیزوں کا جو معروف ہے. معروف رفقائے محترم عرف سے، عرف کہتے ہیں خوشبو کو. بالمعروف وہ احکام، ہدایات کہ جن کے بجا لانے سے ذات انسانی میں اللہ کی صفات کی خوشبو پیدا ہوتی ہے، ذات انسانی معطر ہو جاتی ہے. ذات انسانی صفات الہیہ سے معطر ہوتی ہے. ذات انسانی میں بندہ خاکی نہاد جو ہے وہ بندہ مولا صفات بن جاتا ہے. بندہ مولا صفات ہے خاکی نہاد، لیکن ان معروفات کی برکت سے بندہ مولا صفات. معروف کا ایک معنی عرف سے ہے خوشبو، اور دوسرا عرف کہتے ہیں چوٹی کو، مقام بلند. معروف ایک طرف تو ذات انسانی میں خوشبو پیدا ہوتی ہے صفات الہیہ کی، اور جب یہ خوشبو صفات الہیہ کی ذات انسانی میں آ جاتی ہے تو پھر وہ آلون ہو جاتا ہے. 3:139 معروف کے دونوں معنی، ذات انسانی میں خوشبو پیدا کرنا صفات الہیہ کے حوالے سے، اور پھر مقام بلند پر انہیں لے جانا. وَيَنْحَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر انکارا وہ چیز جو جدائی پیدا کر، کوئی چیز اپنے اصل وصف سے محروم ہو جائے. مثلا شیر کا کام شیری، دریا پانی کا کام بہاؤ، نیچے بہنا، زرخیزی. تو منکر وہ چیزیں ہیں رفقائے محترم جو ذات انسانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کاٹتی ہے، جدا کرتی ہے. وہ اعمال و افعال کہ جن کے کرنے سے انسان کا دشمن ہو جاتا ہے. انسان اپنی ذات کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں سیلف الینیشن، بیگانگی ذات. المنکر وہ چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہے کہ جن کے ارتکاب سے انسان اپنے آپ سے کیا ہو جاتا ہے؟ اوجھل ہو جاتا ہے. انسان اپنے جسم کو جانتا ہے، ذات سے غافل ہو جاتا ہے، ذات سے جاہل ہوتا ہے. المنکر کہ جن کے ارتکاب سے انسان اپنی ذات سے اوٹ میں ہو جاتا ہے، پردے میں ہو جاتا ہے، ذات اوجھل ہو جاتی ہے، جسم ابھر کر سامنے رہتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ نبی حلال قرار دیتا ہے الطیبات ان چیزوں کو کہ جس کے نتیجے میں ذات انسانی میں، انسانی سوسائٹی اور معاشرے میں خوشگواریاں پیدا ہوتی ہیں. طیبات، طیبات طیب کی جمع رفقائے محترم. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 58 میں اور سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں دو مقامات طیب کے مفہوم کے لیے کافی. پہلی چیز تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 58 میں طیب زمین کو قرار دیا، زمین طیب یعنی زرخیز، فرٹائل. شرعی معنی میں طیب نہیں ہے. طیب کا معنی زمین طیب یعنی زمین زرخیز، بضد بمقابلہ زمین شور، بنجر زمین. تو طیبات وہ چیزیں رفقائے محترم جو کیا کرتی ہیں؟ ذات انسانی کو زرخیز کرتی ہیں، فرٹائل کرتی ہیں، وہ اس کے اندر روئیدگی پیدا کرتی ہیں، بیولوجیکل پروسیس پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر کلام الہی کے ثمرات پیدا ہوتے، پھل پھول پیدا ہوتے،
ہیں جی اس کی خوشبو. تو الطیبات ایک تو 758 کے حوالے سے، دوسرا کیا ہے سورہ یونس آیت 24 بریح طیب، ہوائیں طیب ہوتی ہیں. کیا کہا نا؟ جو کشتی کو آگے چلاتی ہیں. باد سازگار اسے کہتے ہیں. باد سازگار کو قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ نے ریح طیب قرار دیا. گویا کہ ان طیبات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کے ارد کرنے سے ذات انسانی چلنا شروع ہو جاتی ہے. ان میں جمود ختم ہو جاتا ہے. جمود، زوال، سٹیگنیشن ختم. اب انسان کسی مقام پر مقید نہیں رہتا. وہ اللہ کے کلام کو لے کر چل نکلتا ہے باد بہار کی طرح، باد سازگار کی طرح. نو انسانی کی رکی ہوئی کشتیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. نو انسانی میں بہار آتی ہے. اور یہی وجہ ہے رفقائے محترم، جب صحابہ نے 25 سال یہ کام کیا تو 3 بر اعظموں پر توحید کی کشتیاں چلنے لگی. باطل اور طاغوت کا جو بیڑا تھا اس کو انہوں نے ڈبو دی. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ رسول حرام قرار دیتا ہے ان چیزوں کو الخبائث، خبوثہ. یہ بھی 759 میں آ چکا ہے. وہ چیزیں جو نوع انسانی کو بنجر کر دیتی. خبیث کہتے ہیں ارض خبیث، بنجر، شور، جس کے اندر بیج ڈالو تو بیج بھی ڈالنا تاوان بن جائے، چٹی بن جائے. تو الخبائث وہ تمام چیزیں کہ جو ذات انسانی کو بنجر کر دیتی ہیں، ویرانے بنا دیتی ہیں، زوال اور تباہی کی طرف لے جاتی ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ. یہ امت رفقا محترم میلاد پر میلاد منائے گی، لیکن سیرت الرسول کی کوئی جھلک ان میں نہیں آئے گی. آج سے بہت پہلے ایک بہت بڑے خادم قرآن نے یہ کہا تھا، صنعتم الابواب، تم نے دروازے بنائے سونے کے، چاندی کے، گتوں کے، لکڑیوں کے، تاکہ مناؤ تم جشن رسول کا. کاش کہ تم ولو صنعتم بابا، اے کاش کہ تم میلاد النبی کے، سیرت الرسول کے ایام میں کوئی ایسا دروازہ بھی بنا لیتے دخلتم بہ القرآن، کہ اس دروازے سے گزر کر تم قرآن کی دہلیز پر قدم رکھ لے. لَأَفْلَحْتُمْ، تمہاری یہ فلاح کا راستہ کھل جائے. تو یہ جو رفقائے محترم ہے، قرآن میں یہ جو الفاظ آئے ہیں، یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، سیرت النبی کا پیغام کہ نوع انسانی جن جکربندیوں میں گرفتار ہے، اثر یاسرو، پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالنا، اور اغلال غل کی جمع ہے، ہاتھوں کو بند کر دینا. آج جس حد تک رفقائے محترم عالم اسلامی مفلوج ہے، بیڑیاں ہیں. پہلے تو امت مسلمہ کی نصف آبادی گھر کی 4 دیواری میں مقید اور پردے میں مقید، اور ذات انسانی اس سے چھین لی گئی. مذہب کا المیہ یہ ہے رفقائے محترم، خواہ وہ مسلمانوں کا ہو، یہودیوں کا ہو، نصرانیوں کا ہو، کہ اس نے عورت کی پیدائش کو مقصود بالذات نہیں مانا. عورت کی پیدائش مذہب کی روح سے مقصود بالذات نہیں ہے. مقصود بالذات مرد ہے، مرد.
جنت میں اللہ نے آدم مرد پیدا کیا، جب اس کا دل جنت میں اکتا گیا، اللہ کے بندو وہ جنت تھی جہاں آدم اکتا گیا، وہ جنت اور آدم اکتا جائے۔ ایک اور علامہ لکھتا ہے کہ یہ جو آیا ہے حورم مقصوراتم فی الخیام، تو یہ کون سی حوریں ہیں؟ کہتا ہے میں نے غور کیا تو یہ پتہ چلا کہ جو غیر مسلموں کی بچیاں بلوغت سے پہلے مر جاتی ہیں تو جنتی جب پکنک منانے کے لیے جنت سے باہر جائیں گے تو یہ غیر مسلموں کی بلوغت سے پہلے مری ہوئی بچیاں ان کے ساتھ جائیں گی پکنک، جب وہ منائیں گے جنت سے باہر، تاکہ ان کا دل بہلائیں۔ طبقہ اشرافیہ کی جنت تو یہی ہے، وہ جنت ہے رفقا محترم جہاں پکنک منانے کی ضرورت رہے گی۔ پکنک کہاں مناؤ گے؟ جنت سے باہر۔ جنت تو ارضها السماوات والارض، تو جس کا ارضها السماوات والارض ہے اس میں کہیں جنت سے باہر پکنک بنانا، اور وہ جنت ہے کہ جہاں اکتاہٹ ہوگی اور پکنک منانے کی ضرورت، اور اللہ تمہیں غیر مسلموں کی نابالغ بچیاں دے گا کہ آج تم بچیوں کی طرف تم نظر غلط نہیں ڈال سکتے، تمہاری بہتر سے بہتر بچیاں ان کے لیے ترنوالا بنی ہوئی ہے، اور اللہ تم جیسے بیکاروں اور نکموں کو جنت میں داخل کر کے ان کی بچیاں دے گا۔ این ہمیں صدت خدا ہے۔ تو عورت کو رفقا محترم مذہب نے مقصود بذات نہیں مانا۔ آدم کا جب دل نہ اکتانے لگا جنت میں تو دل بہلانے کے لیے اس کو کیا کیا؟ اس کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، یعنی حوا مقصود بذات نہیں تھی۔ جب دل گڑبڑ کرنے لگا تو اس کے دل بہلانے کے لیے حوا کو پیدا کیا۔ تو نصف آبادی سے تو انسان نے، مسلمان نے بھی شخصیت چھین لی، نہ اس کا ارادہ ہے نہ اختیار ہے، وہ تو اس کے خامن کا ارادہ ہے۔ اور یورپ میں بھی رفقا محترم جو بڑا شور و غل ہم سنتے ہیں، تو بلوغت سے پہلے وہ کسی کی بیٹی، بلوغت کے بعد کسی کی وہ مس بیگم، اور اس کے بعد وہ کسی کی ماں۔ اس کی اپنی شخصیت کہاں ہے؟ ڈاٹر آف فلان، وائف آف فلان، مدر آف فلان، ہے نہ ہے یا اس کی اپنی ذات کہاں ہے؟ نصف آبادی کو تو ہم نے اس کی شخصیت سے محروم کر دیا، اختیار اور ارادہ کا۔ اور اس کے بعد آگے بڑھو تو 90% آبادی جو ہے وہ محکوم، محتاج اور غلام ہے ان کی جو لینڈ لارڈز ہیں، انڈسٹریل کلاس ہے، مینز آف پروڈکشن کے جو اوپر قابض ہیں، ناجائز قبضہ کر رکھا ہے جنہوں نے۔ تو سیرت النبی کا پیغام یہ تھا رفقا محترم، یَعْزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ۔ نبی تو آیا کہ یہ جو بیڑوں میں، پاؤں میں جو بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، کاٹو ان کو۔ یہ جو ہاتھ انسان کے مفلوج کر دیے گئے ہیں، بے روزگاری ہے، انسان کے ہاتھ بندھے ہوئے، بے روزگار کا نہ پاؤں چل رہا ہے نہ ہاتھ۔ جب تک عالم اسلامی سے بے روزگاری ختم نہیں ہوتی، اور بے روزگاری ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ جاگیردارانہ نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ یہ تو مسائل در مسائل پیدا کرنے والا نظام ہے، اس کے نتیجے میں بے روزگاری کیسے ختم ہوگی؟ تو یَعْزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، بیڑیاں کاٹو، سرمایہ داریت کو ختم کرو، جاگیرداریت کو ختم کرو، ربوبیت عالمینی والا نظام لاؤ، زمین کو اصل کی طرف لوٹاؤ تاکہ وہ سب کی نشو و نما کا ذریعہ بنے۔ اور یہ وہ بیڑیاں ہیں رفقا محترم، جکڑ بندیاں، اللتی کانت علیہم،
انہوں نے مسلط ہو کر انسان سے انسانیت چھین لی ہے، انسان صفر ہو گئے، بیڑیاں اصل آ گئی ہیں مقام پر اور انسان درمیان سے غائب ہو گئے۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائیں، اور رسول پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے رفقائے محترم؟ 47:2 آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان بمحمد نہیں ہے، ایمان بالقرآن ہے اصل میں، اس چیز پر ایمان لاؤ جو محمد رسول اللہ پر نازل ہے۔ پس جو رسول پر ایمان لائیں، اور اس ایمان سے مراد وہ ذاتے پر ایمان لانا ہے جس نے رسول کو رسول بنایا۔ وَعَزَّرُوهُ، عذر کہتے ہیں رفقائے محترم پودے کو پانی دینا اور آبیاری کرنا، پس جو قرآن کے پودے کی آبیاری کریں گے۔ وَنَصَرُوهُ، نصر کہتے ہیں رفقائے محترم اس بارش کو، نصر مطر غیث، 3 الفاظ عربی زبان میں۔ نصر اس بارش کو کہتے ہیں جو کسان کی توقع کے مطابق ہو، جس وقت وہ توقع کرے اور اتنی ہو کہ اسے نہال کر دے، مزید اس کے ذہن میں کوئی یہ ارمان نہ رہے، یا تھوڑی ہوئی کہ جس کے نتیجے میں چاول کی، دھان کی صحیح معنی میں پیداوار نہیں ہوئی، تو نہ سرو ہو، عین موقع محل وقت کا جو تقاضا ہو، اس تقاضے کے عین مطابق وہ قرآن کو پانی دے۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم، جو میں نے کہا تھا کہ ایمان سے مراد ایمان بالقرآن ہے، آگے دیکھیے کیا فرمایا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اتباع رسول کی نہیں ہے۔ اتباع کس چیز کی کریں؟ پیچھے پیچھے کس چیز کے چلیں؟ اور پیچھے پیچھے چلتے رہیں اس نور کے، نور قرآن قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اور پیچھے پیچھے وہ چلتے رہیں اس نور کے، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نور محمد رسول اللہ کی معیت میں جو لے کر وہ نازل ہوئے ہیں، یعنی جو نور قرآن محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے بن جائے، پیچھے چلانے والے نہیں، ناقص و ناتمام ٹھہرانے والے نہیں۔ اولئک هم المفلحون، فلاح کامیابی صرف انہی افراد کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں، عند اللہ۔ اب یہاں پر رفقائے محترم مجرمین اور مصلحین دونوں کا کردار ہمارے سامنے آ گیا کہ مجرمین آیات الہیہ کو ناقص و ناتمام ٹھہرانے کے لیے جدال کرنے والے، آستینیں چڑھانے والے، اور ان کے مقابلے میں مصلحین آئے، کتاب الہی کو دین حیات کے حوالے سے لینے والے، اور نوع انسانی کے اوپر اور بالخصوص عالم اسلامی کی نصف آبادی سے رفقائے محترم جو شخصیتیں چھین لی گئی ہیں ان کو ریسٹور کرنے والے، بحال کرنے والے، اور ان کو جاگیرداری سے، سرمایہ داریت سے، غیر کی غلامی سے نہیں، پہلے اپنوں کی غلامی سے آزاد کرا کر ان کو ان کی ذات عطا کرنے والے، اور بیگانگی ذات سے نکال کر معرفت ذات عطا کرنے والے، اس طرح ان میں خوشبو پیدا کرنے والے، اور ان کو مقام بلند پر فائز کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے۔ تو اس طرح رفقائے محترم ہم ایک حوالے سے یہاں رکتے ہیں، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے؟